السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ نیشنل MD-CAT یا PMC کا جو سلیبس ہے فار 2020، تو یہ ان کا سلیبس آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس سلیبس میں آلریڈی آپ اسے اویئر بھی ہوں گے، ہم سے کافی تیز ہیں آپ لوگ. تو اس میں یہ MCQs کی پرسنٹیج ہے کہ کس سبجیکٹ سے آپ کو کتنے MCQs ملیں گے. ساتھ میں اسی جو کویسچنز ہیں یا سبجیکٹس ہیں اس کا پرسنٹیج بھی دیا ہوا ہے. یعنی بیالوجی اگر 80 ہے تو اس میں آپ کو 40% آگے جانا چاہیے. اسی طرح کیمسٹری 60 ہے تو 30% آگے جانا ہوگا اس میں، اور فزکس 40 MCQs ہیں تو 20%، اور اس طرح انگلش 20 MCQs ہیں تو 10% آپ نے اس میں ضرور حاصل کرنا ہوگا. ایک تو یہ پوائنٹ ہوا. دوسرا پوائنٹ اس میں آپ کو مل رہا ہے ڈیفیکلٹی انڈیکس. تو ڈیفیکلٹی انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کویسچن آپ کو دے جائیں گے کہ آپ سالو نہ کریں. ایسا کویسچن ایزی ہوگا جو لیس ٹائم لیتا ہے سالو کرنے میں، تو وہ کہلائے گا ایزی کویسچن. یا اس میں بس ون کانسیپٹ موجود ہو تو وہ کہلاتا ہے ایزی کویسچن. ماڈریٹ کویسچن اور اسی طرح پھر ہارڈ کویسچن، تو اس طرح جب ہارڈ کی طرف آؤ گے تو وہ مور ٹائم کنزیومنگ ہوگا. تو مور ٹائم کنزیومنگ وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا ہارڈ کویسچن. اچھا، اب ماڈریٹ کویسچن میں آپ کو ملیں گے 2 کنسیپٹ کمبائن کر کے، اس سے آپ نے ایک کویسچن سالو کرنا ہوگا، تو یہ ہو جائے گا ماڈریٹ کویسچن. اور پھر ہارڈ کویسچن میں آپ کو 3 کنسیپٹ کمبائن کر کے کوئی کویسچن سالو کرنا ہوگا، تو وہ ہو جائے گا آپ کے پاس ہارڈ کویسچن. اور اسی طرح اگر ویری ہارڈ ہم لے لیں تو اس میں مزید نمبر آف کانسیپٹس جو ہیں وہ اپلائی ہوں گی. آگے ایک ایگزامپل اس سے سمجھتے ہیں کہ ایزی کون سا ہوگا، ماڈریٹ کون سا ہوگا، اور ہارڈ کون سا ہوگا. اچھا، اب یہاں پہ نوٹ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان بایولوجی، کیمسٹری اینڈ فزکس سیکشن 70% کویسچن ول بی ریکال یعنی C1 اینڈ 30% 8 انڈرسٹینڈنگ لیول C2. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% کویسچن ایسے ہوں گے جو اسٹیٹ فارورڈ بک سے ہوں گے، بک ریلیٹڈ. یعنی کوئی ایگزامپل آپ نے بک میں ہی ہے، کوئی ڈیفینیشن ہے تو بک میں ہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ 70% آپ اپنے ٹیکسٹ بک سے سالو کریں گے. اس کے بعد پھر 30% ایٹ انڈرسٹینڈنگ لیول. تو 30% ایٹ انڈرسٹینڈنگ لیول کا مطلب یہ ہے کہ وہیں بک میں جو کنسیپٹ آپ پڑھ چکے ہو اس کو آپ فردر کہاں پہ کیسے یوز کر پاؤ گے. تو فار ایگزامپل ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے کہ آپ لے چکے ہو کہ بھئی ایسا کمپاؤنڈ جو کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہو تو وہ آرگینک ہوگا، یا ڈیرائیویٹیو ہائیڈرو کاربنز اینڈ ڈیرائیویٹیو آف ہائیڈرو کاربنز. تو اس سے ریلیٹڈ ہی کنسیپچول کویسچن آپ کو دیا جائے گا کہ فار ایگزامپل یہ CH4 ایک جو ہے ہائیڈرو کاربن ہے، سو اٹ از آرگینک. اب آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ CCl4 آرگینک ہے کہ ان آرگینک ہے، حالانکہ یہ تو اس میں کاربن ہائیڈروجن نہیں ہے، کاربن موجود ہے. تو مینس کہ اب اس کو آپ نے آرگینک کہنا ہوگا یا ان آرگینک کہنا ہوگا، تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ لیول پہ ڈیپینڈ کرے گا. اب یہ آؤٹ آف کورس کویسچن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آرگینک کمپاؤنڈ کی پراپرٹیز، کیمیکل فزیکل پراپرٹیز وغیرہ کا پتہ ہوگا، اور اسی طرح کی کیمیکل فزیکل پراپرٹیز آف کاربن ٹیٹرا کلورائڈ رکھتا ہے تو وہ بھی پھر آرگینک کمپاؤنڈ کہلائے گا. تو یہ کچھ ایسے کویسچن آپ کو ملیں گے جو انڈرسٹینڈنگ لیول سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور وہ 30% ہوں گے.
تو ان کے لیے بالکل آپ فکر نہ کریں. فرسٹ آف آل جب آپ یہ 70% کویسچن تیار کرو گے تو آٹومیٹیکلی کنسیپٹ آپ کو اسی ہی میں ملے گا. ایک اور ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ، بک سے ریلیٹڈ ایگزامپل ہے کہ ریڈیس آف ہائیڈروجن معلوم کرنے کے لیے، تو ریڈیس آف ہائیڈروجن معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ n² into 0.529 اینگسٹرام، یہ ہائیڈروجن ریڈیس کو فائنڈ کرنے کا فارمولا جو ہم بک میں ڈیرائیو کر چکے ہیں. اب وہ کنسیپٹ ریلیٹڈ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھرڈ ریڈیس آف فلورین ایٹم معلوم کریں یا سیکنڈ ریڈیس آف فلورین ایٹم معلوم کریں. تو اب دیکھیں یہ آپ نے بک میں نہیں پڑھا لیکن کانسیپٹ آپ کے پاس ہے کہ میرے ساتھ فارمولا ہے کہ n²/z 0.529 اینگسٹرام. تو کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ فارمولا تو یہی ہے، بس میں نے یہاں پہ لگانا ہوگا کہ تھرڈ ریڈیس آف فلورین از اکول ٹو، فار ایگزامپل اگر فلورین کا تھرڈ ریڈیس ہے تو یہ n² از دی نمبر آف دی آربٹ، تو یہ ہوا 3² ڈیوائڈیڈ بائی فلورین کا ایٹامک نمبر تو وہ ہے 9 انٹو 0.529 اینگسٹرام. تو یہ ہوا بک سے ریلیٹڈ کویسچن اور یہ ہوا بک سے ریلیٹڈ کنسیپچول کویسچن. تو اس قسم کے کویسچن آپ کو 30% اور بک سے ریلیٹڈ آپ کو 70% ملیں گے. تو یہ ایک آئیڈیا تھا جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کروں. پھر آگے جب ہم انڈیویجول ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں کیمسٹری ملے گا. تو اس طرح کیمسٹری کے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں یا چیپٹر وائز ہیں تو یہ سارے چیپٹر جو ہے وہ ہمارے کورس میں موجود ہیں. ماں سوائے اس کو دیکھیں یہ 19 جو ہے میکرو مولیکیولز. تو میکرو مولیکیولز میں آپ اب کنفیوز ہوئے ہوں گے کہ یہ تو بالکل یہ چیپٹر ہمارے اس میں موجود ہی نہیں ہے سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری میں. تو میکرو مالیکیولز کا مطلب ہے کہ لانگ چینڈ مالیکیولز لائک کاربوہائیڈریٹس ہوئے، پروٹینز، لیپڈز، اسی طرح جو ہے پولیمرز جو ہم پڑھ چکے ہیں، کنڈنسیشن پولیمر، ایڈیشن پولیمرز. تو یہ پولیمرائزیشن وغیرہ جہاں پہ ہوگی تو وہ کہلاتے ہیں میکرو مالیکیولز. باقی اگر آپ دیکھو گے تو اس میں کوئی بھی ایسا چیپٹر یا ایسا ٹاپک نہیں ہے جو ہمارا سلیبس کور نہ کرے. دا سیم وہی ہیں، وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ خرو مغد خط بدلا دا، سو دیٹ از دا سیم، نتھنگ اس میں آپ کو ملے گا. اب آتے ہیں تھوڑا سا اس میں جو کویسچن ڈسٹریبیوشن انہوں نے کی ہے، سو لیٹ سی دیٹ کہ وہ کویسچن ڈسٹریبیوشن میں ہمیں کیا ملے گا. دس از اوور ہیئر کہ انٹروڈکشن ٹو فنڈامنٹل کنسیپٹس آف کیمسٹری. تو اس سے نمبر آف کویسچن آپ کو 3 ملیں گے. اور ریمیمبر اس میں سارے کے سارے کویسچن زیادہ تر نومیریکلز ہی ہیں، مولز، ایووگیڈرو نمبر، پارٹیکلز، لمیٹنگ ریئیکٹنٹ، ایکسس ری ایجنٹ، یہ ساری چیزیں. ایٹامک سٹرکچر سے پھر دیا ہے 4 کویسچن، کیونکہ ایٹامک سٹرکچر بذات خود بڑا چیپٹر ہے اور اس میں کافی ٹرکی اور کنسیپچول چیزیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ ویٹیج دیا گیا ہے کویسچنز میں. تو زیادہ تر جو آپ کو ہارڈ کویسچن اگر ملیں گے تو وہ آپ کو چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 سے ملیں گے اس یہاں تک. باقی گیسز ہیں، لیکوڈ، سالڈز، تو یہاں پر 2 کویسچن انہوں نے لیے ہیں. تو اس میں بھی تھیوریٹیکل کویسچن بھی بنتے ہیں، نومیریکل کویسچنز بھی بنتے ہیں، اور وہیں بوائلز لا، چارلس لا، اور جو آئیڈیل گیس ایکویشن ہے، وینڈر وال ایکویشن ہے، تو ان سے ریلیٹڈ. کیمیکل ایکویلیبریم میں پھر بڑی خوبصورت جو ہے نومیریکلز بنتے ہیں.
اور اس سے جو ہارڈ کویسچن ہے وہ یہاں سے بن سکتے ہیں. اسی طرح ریئیکشن کائنیٹک سے آپ کو ہارڈ کویسچن ملیں گے. ہارڈ کویسچن کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو, اس میں 3 یا 3 سے زیادہ کنسیپٹ ملا کے آنسر ڈھونڈنا ہوگا, تو وہ ہو جائے گا ہمارا ہارڈ ٹائپ آف کویسچنس. پھر اگر آپ کیمسٹری آف ہائیڈرو کاربن میں آ جائیں تو یہ بھی بہت ہی لمبا چیپٹر ہے, کیونکہ اس میں الکین, الکین, الکائنس اور ساتھ میں پھر ایرومیٹکس. تو یہاں سے بھی آپ کو ماڈریٹ کویسچن ملیں گے. ماڈریٹ کویسچن اس لیے آپ کو ملیں گے کہ آرگینک کیمسٹری میں زیادہ تر تھیوری ہیں اور تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں, جبکہ نومیریکل کانسیپٹ زیادہ تر فرسٹ ایئر کی کیمسٹری میں آپ کو ملیں گے. اچھا, پھر اس میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اس میں اسپیکٹراسکوپی نہیں دیا, تو وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا کامن سلیبس بنایا ہے جو سارے پاکستان کے اسٹوڈنٹ اٹیمپٹ کر سکیں. یعنی اگر آپ اس میں پنجاب اس میں دیکھیں تو میں بھی کہ اس میں اسپیکٹراسکوپی نہیں ہے, انالیٹیکل چیپٹر نہیں ہے, انڈسٹریل کیمسٹری والا, بائیو کیمسٹری والا, تو انہوں نے بس اس کو میکرو مالیکیول کہا ہے فار دیٹ بائیو کیمسٹری, اور کچھ ٹاپک اس میں آپ کو ملیں گے انڈسٹریل کیمسٹری کے, جس میں پولیمرائزیشن وغیرہ آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنے باقی چیپٹر ہیں یہ سارے جو ہیں ہمارے اور دوسرے جو پروونسز کے ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے ساتھ کامن ہیں. تو ریممبر, ہارڈ ٹائپ کویسچن کے لیے آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ وہ ان میں ہوگا اس میں چیپٹرز میں جس میں زیادہ تر فارمولا سے نومیریکل سالو کرنے ہوں گے, تو اس میں آپ کو ہارڈ ٹائپ آف کویسچن ملیں گے. تو یہ کیمسٹری کے کویسچنز کی ڈسٹریبیوشن ہے. آگے کچھ ایگزامپل سمجھتے ہیں کہ ہارڈ کویسچن یا ایزی کون سا ہے اور اس طرح سے ماڈریٹ کون سا ہے. سو لیٹس سی پریکٹس سم ایگزامپلس. تو یہ سیمپل کویسچنز جو ہم شیئر کریں گے, سمجھیں گے, جو انہوں نے بھی شیئر کیے ہیں کہ مینی ایلیمنٹس فریکشنل ایٹامک ماس, دس از بیکاز. اچھا, اب فریکشنل ایٹامک ماس ایلیمنٹ کا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آئسوٹوپس رکھتا ہے, اور پھر ہر آئسوٹوپس کی اپنی ایک خاص پرسنٹیج ایبنڈنس ہے. تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے اس کا ایوریج ایٹامک ماس جو ہے وہ فریکشنل آئے گا. تو یہاں پہ چوائس ڈی جو ہے دیٹ ول بی دی کریکٹ چوائس. تو اب اس کویسچن کو کچھ اسٹوڈنٹس ایزی لیں گے, کچھ اسٹوڈنٹس اس کو ماڈریٹ لیں گے. اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں تھی, بس ایک کنسیپٹ تھا. نیکسٹ دیکھیں, آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ آپشن وتھ سیم امپیریکل فارمولا فار بوتھ دی کمپاؤنڈس. تو اب یہاں پہ اب یہ ایک ہارڈ ٹائپ کویسچن ہوا, کیونکہ اس میں کمپاؤنڈ دو دیے گئے ہیں, پیئر آف کمپاؤنڈس ہیں, اور امپیریکل فارمولا ہم نے پھر اس کو معلوم کرنا ہے کہ اسمالسٹ ریشو کس کا بنے گا. تو ایک تو یہ کہ آپ ڈائریکٹلی آپ کو یاد ہوں, آپ ویری فاسٹ ہو کیلکولیشن میں تو کر پاؤ گے, یا پھر ایک ایک کو کرو گے تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا اور آپ نے اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. تو اب اگر ہم اس کو کرتے جائیں تو H2O H2O2, تو ان میں سمپلسٹ ریشو سیم نہیں آئے گی. اسی طرح C12H12 اور C6H6, تو اس میں بھی سمپلسٹ ریشو سیم نہیں آئے گی. سمپلسٹ ریشو مین کہ ایک ہی ہندسے سے سارے نمبر آف ایٹمس کو ڈیوائڈ کرو. تو اگر آپ چوائس ڈی میں دیکھیں, ایک اس میں گلوکوز ہے C6H12O6, اور دوسرا ایسیٹک ایسڈ ہے جس کا مالیکولر فارمولا بن جائے گا کہ C2H4 and O2. تو اس کا بن جائے گا امپیریکل فارمولا C2H2 C2H4O2. اب اگر آپ گلوکوز کا امپیریکل فارمولا فائنڈ کرو گے تو 6 کم 6 6 دونی 12 6 کم 6 تو 1:2:1. اور اگر ہم ادھر ایسیٹک ایسڈ کا دیکھیں تو 2 ایکم 2 2 دونی 4 اینڈ 2 ایکم 2. تو اس طرح سے دونوں کا امپیریکل فارمولا سیم آ رہا ہے. تو ٹائم کنزیومنگ کویسچن تھا, تو اس وجہ سے ہی آپ کو ہارڈ کویسچن لگے گا.
اب یہ دیکھیں 1 mole آف اینی سبسٹینس کنٹینز، تو یہ بس سوتے ہوئے بھی بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ایووگیڈرو نمبر آف پارٹیکلز. تو اب ایووگیڈرو نمبر آف پارٹیکل اس میں 6.02 × 10⁻23، تو چوائس اے اس میں ہمیں کریکٹ چوائس ملے گا. تو یہ بھی تھا ایزی کویسچن، اتنا ہارڈ کویسچن نہیں تھا. نیکسٹ جو ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ آربیٹل ول بی فلڈ فرسٹ دین 4p. اچھا اب یہاں پہ یہ ایک ہارڈ کویسچن آ گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے 2 کنسیپٹ مکس کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ پہلے وہ آربیٹل فل ہوگا جس کی لو انرجی ہوگی، تو پھر لو انرجی کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم n+l رول استعمال کریں گے. ٹھیک، تو اس میں ویلیوز ڈال کے کیلکولیشن کرنی ہوگی، یا پھر جو افباؤ پرنسپل کا ڈایاگرام ہے وہ فل کریں گے. تو تب ہمیں پتہ چلے گا، تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے تو n+l ویلیو اگر آپ معلوم کرو گے تو فرسٹ آف آل 4p کو دیکھو، تو اس کے لیے پرنسپل کوانٹم نمبر 4 ہے اور ایزیبوتل کوانٹم نمبر جو ہے 1 ہے، تو اس کا 5 آنسر آئے گا. اب جو گیون چوائسز ہیں اس کو دیکھو، تو 4s ہے 4s میں اب 4 + 0 تو بیکمز 4. جو 2p ہے تو اس میں 2p، تو اس میں 2 + 1 بیکمز 3. پھر 3d دیا ہے تو 3d میں یہ ہو جائے گا کہ 3 + 2 بیکمز 5، اور پھر 1s ہے تو اس کا 1 ہی آنسر ہمیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ فلڈ فرسٹ دین p سے پہلے. تو n+l رول کے مطابق اگر 2 سب شیل یا آربیٹل جن کا n+l رول سیم آتا ہے، ویلیو سیم آتی ہے، تو پھر الیکٹران کوشش کرے گا کہ وہ چلا جائے انٹو دی لو n ویلیو. تو 4p میں جو n ویلیو ہے وہ 4 ہے، اور ادھر جو 3d میں n ویلیو ہے تو وہ 3 ہے. تو مین کہ الیکٹران ول پریفر ٹو انٹر ٹو 3d بیفور 4p. اور باقی جو ہیں ان کا n+l ویلیو کم ہے، تو وہ سارے پہلے بھریں گے، اس کے بعد پھر 3d اور 3d کے بعد پھر 4p کی باری آئے گی. تو اس طرح سے اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن آپ کو ملے گی. تو یہ وہ ہارڈ ٹائپ کویسچن ہوا. نیکسٹ کویسچن میں اگر ہم دیکھیں کہ وین نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹس آر ایکول ان ریورسیبل ریئیکشن وچ پیرامیٹر وڈ ناٹ افیکٹ ایکولیبریم. تو اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ برابر ہوں تو اس قسم کے ایکولیبریم پہ پریشر کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ماڈریٹ ٹائپ تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایکویلیبریم سٹیٹ ہم کون کون سی چیزوں سے ایفیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیمپریچر سے ایفیکٹ ہوتا ہے، پریشر سے ہوتا ہے، والیوم سے ہوتا ہے، کیٹلیس سے نہیں ہوتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ irreversible which parameter will not affect at equilibrium. جب ایکویلیبریم پہ آئے تو پھر کون سا اس کو ایفیکٹ نہیں کرے گا. کیٹلسٹ ایکویلیبریم کو ایفیکٹ اس طرح سے کرے گا کہ ٹائم سے پہلے ایکویلیبریم آئے گا لیکن ایکویلیبریم کی ویلیو وہیں ہوگی. اور پریشر جو ہے ایکویلیبریم کو ایفیکٹ نہیں کرتا ایٹ ایکویلیبریم اگر پھر نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹس برابر ہوں تو وہ پریشر سے ریلیٹڈ. اگلا ایزی کویسچن ہے کہ آئس فلوٹس آن دی سرفیس آف واٹر ڈیو ٹو. تو یہ بس ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ڈینسٹی واٹر سے کم ہو جائے تو واٹر کے سرفیس کے اوپر فلوٹ کرے گا. تو ڈینسٹی از ایکول ٹو ماس پر یونٹ والیوم. اگر والیوم زیادہ ہو رہا ہے تو ڈینسٹی کم ہوگی. تو اب آئس میں والیوم بڑھتا ہے. تو والیوم بڑھتا ہے کیونکہ ایمپٹی اسپیسز ان دی اسٹرکچر آف آئس، اس کی وجہ سے والیوم بڑھے گا اور والیوم کی وجہ سے ڈینسٹی کم ہو جائے گی. سو چوائس ڈی از دیئر. ایسیڈک بفر کنسسٹ آف. اب اس میں اب یہ ایک ماڈریٹ کویسچن ہے کہ ادھر میں بھی وہ فارمولاز دے جائیں تو پھر آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ کون سا ویک ایسڈ ہے، کون سا ویک بیس ہے اور اس کا سالٹ کیا ہے. پھر یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایسیڈک بفر کب بنے گا. تو جب ہم ایک ویک ایسڈ اور اس کا سالٹ کسی اسٹرانگ بیس کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ہو جائے گا ایسیڈک بفر. تو چوائس بی میں ویک ایسڈ اینڈ سالٹ آف اٹس ود اے اسٹرانگ بیس، یس. اب چوائس ڈی میں دیکھیں ویک ایسڈ اینڈ سالٹ آف اٹ ود اے ویک بیس، نو، یہ بفر نہیں بنائے گا.
آگے ہیں کہ دا بریک ڈاؤن آف اے سبسٹینس وتھ کرنٹ از. اچھا یہ بھی ایزی کویسچن ہے, بس ڈیفینیشن ہے. تو بریک ڈاؤن آف اے سبسٹینس وتھ کرنٹ از نون ایز الیکٹرالسس, یعنی بجلی کی مدد سے کسی چیز کو توڑنا. تو یہ چوائس سی آپ کو ملے گا. اگلا ہے کہ وچ اسٹیٹمنٹ از انکریکٹ ریگارڈنگ اے کیمیکل بانڈ. وچ اسٹیٹمنٹ از انکریکٹ ریگارڈنگ اے کیمیکل بانڈ. اچھا اب یہ جو ہے ایک مختلف کنسیپٹ جمع کر کے آپ نے ایک اس میں دیکھنا ہوگا. تو یہ وہ ہارڈ ٹائپ کویسچن میں آ رہا ہے کہ بانڈ از فارمڈ بائی دی اوور لیپنگ آف ہاف فیلڈ آربیٹل. یس یہ ہوتا ہے. بانڈ از فارم بائی دی اٹریکشن آف پازیٹیو نیگیٹو آئن, دیٹ از آیونک بانڈ. یہ ہوتا ہے. بانڈ از فارم بائی دی اوور لیپنگ آف ایس آربیٹل اسٹرانگ. یس یہ بھی ہوتا ہے. لیکن بانڈ فارم بائی دی لارج سائز ایٹم از اسٹرانگ. نو, یہ جو ہے انکریکٹ ہے. آ جائیں.